ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے مزید سخت ہوگا. مزید ہاں، کیونکہ لانگ ٹرم ایک پروگرام جائے گا، لیکن ساتھ ہی پھر جیسے مہتاب حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور باقی کے وہ جو ساتھ ہی ایس آئی ایف سی اور باہر سے جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے جو بڑے پیمانے پہ ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی ساتھ چلے گی. لیکن یہ کہ اس میں اچھا یہ ایک منٹ ذرا چھوڑ کے مجھے یہ بتائیں، یہ آئی ایم ایف کو ذرا رکھتے ہیں نا، اس وقت دیکھتے ہیں کہ کل کیا معاہدہ کے سامنے آتا ہے. مہتاب حیدر صاحب، یہ جو ابھی حکومت بڑھ رہی ہے، مزید بڑھنے جا رہی ہے اور وزارتیں ان کا پتہ نہیں ہے، جیسے ڈار صاحب کیا وزارت خارجہ میں خوش ہیں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسے، وہ کیا شامل ہوگی اس میں، پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرے گی؟ طے ہو گئی یہ ساری چیزیں یا ابھی ابہام ہے بہت ساری جگہوں پہ؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال میں تو بالکل ابہام کی صورتحال موجود ہے، لیکن آپ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکرز کی ایکسٹینشن ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں محسن نقوی صاحب بڑے ہی باصلاحیت ہوں گے جی، میں مان سکتا ہوں. انوار کاکڑ صاحب اگر کوئی اپنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آشیرواد تو حاصل ہوگی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ اسٹرانگ کنٹینڈر تھے منسٹری آف فائنانس کے ڈار صاحب، ان کو جو ہے وہ وزارت نہیں ملی. میں یہ مانتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ وزیر ہیں ان کے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں میاں صاحبان کے ساتھ، چونکہ رمزے صاحب کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بینکر ہیں اور انہوں نے، آپ نے پتہ ہے آپ کو کہ نیشنلٹی جو ہے وہ چھوڑی اور انہوں نے وہ پاکستان میں یہ واپس آئے. آئی ایف آئیز کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. میری ایک ملاقات ہوئی ہے ان سے، میں نے بڑا کینڈیڈ اور کلیئر ہیڈڈ انہیں پایا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنے بڑے چیلنجز ہیں اور اگلے 3 ماہ جو ہیں وہ یہ ڈٹرمن کر دیں گے کہ ان کی جو نیگوشیٹنگ پاورز ہیں وہ کتنی ہیں. چونکہ اس ٹائم 3 چیلنجز ان کے سامنے ہیں. ایک تو یہ جو موجودہ پروگرام ہے جس کی امید یہ ہے کہ کل تک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، ایک تو یہ اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. مجھے ایک بات صرف یہ کوئی سمجھا دے، آپ دونوں شخصیات ظاہر ہے گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. کسی ملک کا کوئی سسٹم چاہے وہ کسی خلیجی ریاست کا ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، وہ کسی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے بغیر چل سکتا ہے کوئی بھی. جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے جس میں بہت سارے ایک جانور پڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ان کو نہیں نکالیں گے آپ اربوں روپیہ اس میں قرض ڈالتے رہیں، آپ یہ اللہ تللے چلتے رہیں گے. نجی طیارے اڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر، وہ جناب ملک سے باہر بھی نجی طیاروں میں جا رہے ہیں، اندر بھی آ رہے ہیں. ایک عجیب تماشا. بات یہ ہے ساری کہ یہ ان کو جب تک آپ نہیں ختم، آپ کہہ رہے ہیں ایک امیر ہو جائے گا تو ایک طبقہ امیر نہیں ہوگا، وہ تو امیر ترین سے ترین ہو جائے گا، وہ تو بہت ہی اوپر ہو جائے گا، وہ تو ارب خرب ہوتی ہے غالباً پہلے ہی. اور ایک جو ہے وہ بالکل غریب ہے جو کچلا جائے گا نیچے. تو یہ تو سوشل انریسٹ ہے مکمل. اس کا کوئی حل ہے اس وقت ایس آئی ایف سی کے پاس یا کسی اور کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں دیکھیں، یہ جو ایک اکنامکس میں ایک تھیوری ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور یہ سارے اکانومسٹ پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ جو گروتھ ہوتی ہے اس کا فائدہ امیروں کو پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ مڈل انکم اور پھر آخر میں غریبوں تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم نے تو آج تک وہ ڈیویڈنڈس کم از کم اپنے سوسائٹی میں نہیں دیکھے. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے، اب میں آپ کو بتاؤں جو میری نظر میں چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے امریکہ کی آشیرواد کے ذریعے آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے، دوسری طرف ہم نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ان کو درمیان میں سے نکل کر کوئی ویژنری لیڈرشپ اس ملک کو سٹیئر کر کے لے جائے. اور میں سمجھتا ہوں دونوں یہی حال ہے. آپ یہ دیکھیں نا، سی پیک کے جو ڈیویڈنڈس کا ٹائم ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے وہ لگا لیے, بجلی کے پروجیکٹس تھے ان پہ بڑا کرٹیسزم ہے, وہ کسی ٹائم کیا جا سکتا ہے, وہ بھی لگ گئے. اب تو پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے کیپیسٹی ری پیمنٹس کرنی ہے, بجلی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے نہیں. تو انڈسٹری لگانی ہے, انڈسٹری لگے گی تو روزگار پیدا ہوگا. ایگریکلچر کے اندر بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی لانی ہے تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ ہو. ابھی ایس آئی ایف سی کی ہم بات کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی کا میں سمجھتا ہوں جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ لائی جائے گی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, یہ بڑا اچھا ہے, لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کی جو پروڈکشن ہوگی کیا وہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہوگی, یا جو پاکستان میں اس ٹائم $10 بلین کی کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. میں اگر گنوانا شروع کر دوں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, پچھلے سال ہم نے کپاس جو ہے وہ کاٹن امپورٹ کی, سال پتہ نہیں کتنی کرنی پڑے, میرے خیال میں اس سال بھی ہمیں کرنی پڑے گی. چاول وہ واحد فصل ہے جو اس سال ہم نے ایکسپورٹ کی ہے اور ہمیں اسی سے $2.5 بلین کا اضافہ ہوا ہے. پلسز دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود $10 بلین کی ہماری امپورٹس ہیں ایگریکلچر کی. تو وہ جو پروڈکٹیوٹی ہوگی, جو پروڈکشن ہوگی, یہ نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہو جائے, اس کی کچھ پاکستان کو بھی, کہ لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ اور ڈیویڈنڈز جو ہے وہ پہنچنے چاہیے. میاں شاہد صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کو کہیں کسی جگہ اسلام آباد میں ابھی پچھلے سال 2 سال 4 سال 10 سال آپ بھی صحافت میں ہیں, آپ کو کہیں پر کسی جگہ کوئی حکومتی اخراجات کہیں کم ہوتے نظر آئے ہیں کسی جگہ, یا بڑھتے نظر آئے؟ مطلب آپ کو کہیں نظر آئے کہ جی حکومتی اخراجات میں کمی ہو گئی؟ مطلب جو جاتا ہے پتہ چلتا ہے اتنے اربوں روپے کے قرض لگا کے, اور وہ جناب ملک اس کے دور میں اس سے زیادہ ہو گئے, اس سے دور میں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے مطلب ایک چھوٹی سی چیز بھی کہ حکومتی اخراجات کم ہوں گے اور ایلیٹ کلاس جو ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ وہ ختم ہوگا؟ جی, اور وہ لوگ خود اپنے بارے میں قانون سازی کیسے کریں گے؟ جی 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 دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ 1985 سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہوا, نہ احتساب ہوا ہے, نہ اخراجات کم ہوئے ہیں, اور نہ ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو کسی نے ہاتھ ڈالا ہے, اور نہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کر لیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ابھی مہتاب صاحب بتا رہے تھے کہ گندم کا جو ہے بحران آیا. گندم ہمارے پاس ٹارگٹ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن بحران آتا ہے. جو چاول ہے ہم ٹارگٹ سے زیادہ ہوتے ہیں, بحران آتا ہے. چینی بحران زیادہ ہوتی ہے, بحران آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وہ سمگل ہوتی ہے. یہ چیزیں جب رک جائیں گی تو عام بندے تک وہ اس کے اثرات پہنچیں گے. مہتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ساری چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی یا وہ عام جو پروڈکشن ہے وہ عام آدمی تک بھی پہنچے گی؟ دیکھیں اب آلو کی بات میں کر لیتا ہوں, اب اس میں بات کر لیتے ہیں. آلو کا بیج جو ہے وہ ہم 7-8 ارب روپے کا امپورٹ کرتے ہیں, لیکن کوریا کی مدد سے ہم نے یہاں پر وہ پلانٹ لگا لیا ہے جس سے آلو کا نیوکلس سیڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, اور وہ ہم 7-8 ارب روپیہ اپنا بچائیں گے. اسی طرح ہم چاول میں وہ پیداوار لے چکے ہیں جو 120 من فی ایکڑ دیتی ہے, اس سے ہم اپنی پیداوار کو بڑھا کر عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچائیں گے. جو گندم ہے وہ ایس آئی ایف سی کے تحت میں کہتا ہوں کہ جو سب انقلاب ہے اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کے اثرات نہ صرف پہنچیں بلکہ عام آدمی کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو. اور یہ سب کچھ اس وقت ہونا ہے جب یہ جو ہم اپنے اخراجات جو ہیں وہ تو کم کریں گے ہی, جب احتساب ہوگا. احتساب لازمی ہے, احتساب کے بغیر جو کچھ بھی کر لے نہیں ہوگا, لیکن احتساب ہو کر رہے گا اور ہونا ہے. میں کسی بنیاد پر, کسی خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ملک میں احتساب کا ایک بڑا عمل شروع ہونے والا ہے, اور ساتھ ساتھ اسی بنیاد پر, اسی یقین پر ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی. کیونکہ جب دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان میں جو اوور انویسٹمنٹ ہوگی وہ ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہترین انداز سے ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کہ وہاں احتساب کا عمل ہے, وہاں کرپشن نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو سرمایہ کاری کیوں نہیں ہوتی کہ کرپشن ہے. یہاں پر جو ہے وہ کل کیسر شیخ صاحب کہہ رہے تھے شاید کہ 6,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب کہتے چلے گئے کہ 10,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, لیکن روکی کسی نے نہیں. بجلی کی کرپشن ہوتی ہے, روکی کسی نے نہیں. بجلی کی چوری ہوتی ہے, کسی نے نہیں روکی. لیکن وہ رکنی تو ہے نا سر, وہ رکنی ہے. اور اب یہ عمل شروع ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کو بہترین سے بہترین ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت وقت گزر چکا ہے, اور اب یہ پاکستان جو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر لگا لیں یا جو مقتدر قوتیں ہیں اس پر لگا لیں یا سیاسی حکومت پر لگا لیں, اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ احتساب ہوگا. جو کرپٹ ہے
اس کی گردن پر ہاتھ آئے گا. جو کرپٹ نہیں ہے وہ سرمایہ کاری کرے, بہترین انداز سے کرے, ملک بھی سرمایہ کاری کریں گے. آج کل میرا خیال سعودی عرب کی ایک کمپنی سے معاہدہ ہوا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ سی پیک کا پہیہ چل چکا ہے, اس کے علاوہ جو ہے آئل سیکٹر میں. ایک منٹ میاں صاحب, ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنا پیسہ باہر سے لا کے انویسٹ کر رہی ہے پاکستان میں کوئی تھوڑا سا, یا بھیج رہے ہیں ابھی تک باہر ہی؟ جی کوئی خبر آئی ہے آپ نے سنا ہے کہ وہ اپنا پیسہ لا کے انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, کسی نے کوئی اپنا کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے کسی جگہ؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے بالکل نہیں سنا, لیکن یہ ان کو لانا پڑے گا. جب احتساب کا عمل شروع ہوگا, جو ریئل احتساب ہوگا, تو وہ ایلیٹ کلاس بھی یہاں پر جو رہے گا پاکستان کے اندر وہ اپنا پیسہ لے کے آئے گا اور یہاں پر کاروبار کرے گا. یہ ہونا ہے, کیونکہ جو باہر سے سرمایہ کاری آئے گی وہ محفوظ ہوگی, اور پاکستان میں اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی پر پڑیں گے. مشکل حالات ہیں, مشکل حالات رہیں گے 1-2 سال, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 سال جو ہے وہ بہتر آ جائے گا. 1-2 سال مشکل حالات ہوں گے ڈاکٹر صاحب, 1-2 سال مشکل حالات ہوں گے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جو یوٹیلائزیشن ہوگی اس سرمایہ کی اور اس قرضے کی جو ہم نے لینا ہے, تو پھر اس کے اثرات بھی تو آئیں گے. اس کے اثرات جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اسی ملک میں آئیں گے. اس کے اثرات جو ہیں وہ بخیر کی صورت میں سامنے آئیں گے, لوگوں کو ریلیف ملے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں میئرز لینے ہوں گے اور اس کے لیے اقدامات سخت لینے ہوں گے. جو کہتے ہیں نا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. نہیں, لیکن امریکہ اور چائنا والی جو بات کی مہتاب حیدر صاحب بات کر رہے ہیں نا, امریکہ اور چائنا والی بات, اس کے اوپر آپ کیا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ امریکہ سے آپ نے اس وقت, آپ کو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف وہاں جا کے بات کرنی ہے, پیسے آپ نے چائنا کے واپس کر, کمٹمنٹس آپ کی ادھر ہیں, تو کیسے بیلنسنگ ایکٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں سر, معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک فیصلہ لینا ہے. وہ فیصلہ شاید ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہے. ہم نے سمت درست کر چکے ہیں. وہ اس طرف ہم چل پڑے ہیں کہ جس میں امداد نہیں, سرمایہ کاری ہے اور تجارت ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایک برادرانہ معاملات تھے, ہیں اور رہیں گے, اور اس حوالے سے سرمایہ کاری ہوگی. جو ابھی مہتاب صاحب بات کر رہے تھے 500 ارب کی, وہ ہم جو 60 کروڑ ڈالر کا جو قرض چائنا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ وہ لے کے ان جو آئی پی پیز کو دیں, تو اس پر بات چیت چل رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قسطوں میں ہم دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 کروڑ ڈالر قرض لے لیں اور آئی پی پیز کی ادائیگی کریں, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم ان ادائیگیوں کا ذمہ نہیں اٹھائیں گے. ان کو ادائیگیاں آئی ایم ایف کے بجٹ سے, قرض سے یا بجٹ سے نہیں ہوگی, تو نہ ہو وہاں سے ہو جائیں گی, لیکن وہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. وہ پیسہ جو ہے وہ یوٹیلائز ہونا چاہیے. اگر آئی ایم ایف کا جو آئی پی پیز ہیں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں, تو اس کے بعد وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ سفید ہاتھی نہیں بنیں گے. وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ بجلی دیں گے عوام کو. اب دیکھیں وہ آئی پی پیز کون سے ہیں. وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ ایفیشنٹ آئی پی پیز ہیں. وہ آئی پی پیز مظفر گڑھ کے نہیں ہیں. وہ آئی پی پیز جام شوروں کے نہیں ہیں جو کہ 60 روپے میں بجلی بناتے ہیں. وہ آئی پی پیز جو ہیں وہ سستی بجلی پیدا کرتے ہیں. ان سے ہمیں سستی بجلی لینی ہے.